والسلام التماس دعا برائے تنزیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا علیہ فی حافظ ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو و زکاتہو و تمتعہو فیہا طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و قروب المومنین وفق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابا الفضل العباس رذیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وزیفو کا ہے سو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی 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 ولا تحرکنی بحق امک وجدتک برحمتک یا ارحم الراحمین رحمان الرحیم اللہ مالک الملک اللہ بانیان میرے انتہائی واجب الاحترام تا ذکر پاک دے نکات نمدر نیاز خلچت پجات اپنی بارگاہ قبول فرما الہی امین امین آکھرنا دعائیں قبول ہوندی ہیں مالک اللہ جتنے مومنین دور نزدیک ضرور ہیں مالک اللہ ایک ایک قدم عبادتی شمار فرما میرے تو پہلے یا میرے تو بعض آکھ نظام دا پڑیا نہ چیز دیا جمع سکن مالک اللہ علی بارگاہ قبول سے منلوب فرما بالخصوص ذکر پاک تصدقہ مالک اللہ آغا جی سرکار حامد موسوی صاحب دے درجات بلند فرما ذاکر تنویر حسین الفت ذاکر سمر عباس دے مالک اللہ درجات بلند فرما بہت بڑی دعا تھوڑے واسطے مانگ رہے ہیں بہت بڑی امین ہوئے مالک اللہ اس ٹائم تک کسی عزادار کسی مومن کو موت نہ ہوئے جب تک قابض حاجی کربلا دا زوار نہ بڑھ جاوے تمام دعاوں دی محاصل دعا تمام دعاوں دی قبولیت دا ایک والے مالک اللہ وارث دیونیا سب وارث سجوینے آئیں ساجے کی وارث حجت خدا قائم برحق دے ظہور باقی تاجیل فرما سب کو اس قابل بنا جو کھنال بارنے سرکار دا دیدار کر سکیے قبولیت دعا واسطے حدیث حجت چھویں تاجداری ولایت پہ فرمائیں دعا کے ایک پردے اوپر کا اس ٹائم تک نہیں ہٹتا جب تک دعا والا اپنی دعا دعا چوگنی ذات سے درود نہ پڑے قبول ہو جائے گی مل کے بلند آواز نال درود پڑھو صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے زحمت سمجھ کے نہیں رحمت سمجھ کے آؤ بسم اللہ مولد مدہ خان مولانا صاحب تشریف ہے آئے چلو آغا صاحب دی موجودگی قبلہ ذاکرین دی موجودگی ایک میسیج کنوے کر دے وہاں اگے بابا جان ناظم ممبر صاحب فرما رہے ہیں جو میں جس ٹائم بھی صلوات دا التماس کرتا تے بندے صلوات صحیح طریقے نال نہیں پڑھ دے آمنہ دلال حضرت محمد مصطفیٰ بلال بھائی شب معراج تے گئے سدرۃ المنتہا تے پہنچے آمنہ دلال میں ایک فرشتے سلام کیتا فرشتے دا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام فرشتے دی بھائی جان چاچی انکل جی میرے لئے پاسے نیاز مولا فرشتے دی بڑی عجیب حالت ہے فرشتے دیاں کئی ہزار ہاتھ کئی ہزار ہتھا دیاں کئی ہزار انگلیاں بزرگوں کئی ہزار انگلاں دے کئی ہزار تھرے اللہ دے رسول پوچھے ہیں اللہ دا فرشتہ تیریاں اتنیاں انگلاں ہون دا کوئی مقصد ہے فرشتہ دے ہاں یا رسول اللہ میرا مقصد ہے جو آسمان تو زمین تے جڑے بارش دے قطرے ڈال دن میں انہاں دا حساب کرے نا جو کتنے قطرے چاچو جان دعا کر دیا ہوئے کتنے قطرے فلاں جگہ تے گرے کتنے قطرے فلاں جگہ تے گرے کتنے قطرے فلاں جگہ تے گرے آمنہ دلال مسکرا کے فرمایا ہے اللہ دا فرشتہ کوئی ایسی چیز ہے جس دا حساب تو نہ لا سکے تو فرشتہ نے ہاں یا رسول اللہ جیڑا بندہ کھلے دل نال کشادہ متھے نال نیت نال تیری اور تیری آل تے درود پڑے اس بندے دی نیکیاں دا حساب میں نہیں لا سکتا آئے آئے میں سمجھا نہیں سکیا یا بندے سنتے پہن ایک سلوات بہت شکریہ تھوڑی دعا تھوڑی داد میرے واسطے سب ہے یقین کرو چلو کچھ بندے بزرگانو میری بسات نہیں استطاعت نہیں بلال بھائی جو میں بزرگانو چاچو جان تائید کران لیکن اپنے ینگ جنریشن براہاں واسطے ایک اور میسیج میری بات تو سمجھتا آ رہی ہے نا سارے حیدری
ہر بندے دے موڑیاں تے شولڈرز تے کندیاں تے دو فرشتے ہوندے نے آگے جان فرشتیاں دا نام ہے کرامن کاتبین فرشتیاں دا کام ہے بلال بھائی جو ایک فرشتہ گناہ لکھ دے ایک فرشتہ نیکی لکھ دے مثال دے طور تے جڑا بندہ گناہ کرے گناہ لکھن والا فرشتہ مصروف نیکیاں لکھن والا فرشتہ فارغ جڑا بندہ نیکیاں کرے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے مجلس شبیر چوان کے بولے ہاں 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 ہاتھ بلند کرو حیدری جڑا بندہ گناہ کرے گناہ لکھن والا فرشتہ مصروف نیکیاں لکھن والا فرشتہ فارغ جڑا بندہ نیکیاں کرے نیکیاں لکھن والا فرشتہ مصروف گناہ لکھن والا فرشتہ فارغ چاچو جان میں گل ایڈی وڈی کروں گا اتنا بڑا نتیجہ دینا چاہ رہا اگر تم تھکے نہیں ہوتے اسی جملے تے مجلس تمام ممبر بھائی کے حوالے جڑا بندہ نیکیاں کرے نیکیاں لکھن والا فرشتہ مصروف جڑا بندہ گناہ کرے گناہ لکھن والا فرشتہ مصروف چھویں تا ادارے پہ ولایت پہ فرمائندے جڑا بندہ 14 دی ذات تے درود پڑھدا ہے اس بندے دے موڑیاں والے دوویں فرشتے مصروف ہوندے نیکیاں والا نیکیاں درج کریندا آندے گناہ والا گناہ مٹیندا آندا ہے اے اے سارے بولو حیدری اور گزارش کرساں ایک گزارش کرساں جو مجلس شبیر آ کے بہ جانا بڑی بات نہیں ہے اتو کچھ لے کے جانا بڑی بات ہے اور درسگاہ آل محمد ہے اتنے بولنا بھی عبادت ہے بہ جانا بھی عبادت اور نہید جاگ دی مالک زندگی کرے ہوا دے او ذکر ہے جس بہ کے ساہ لینا بھی عبادت ہے اور زبان وہی چنگی ہوندی ہے جڑی مشن ذکر شبیر وچ بولے اس زبان دا کوئی فائدہ نہیں جڑی عمران خان دے جلسے وچ بولے افریدی دے چھکے تے بولے زبان وہی چنگی ہوندی ہے جڑی ذکر آل محمد وچ بولے چلو ایک فرمان اور پڑھ دیاں دے بعد 70 مصائب دی قبلہ صاحب دے والے ممبر امام متقیان پہ فرمائندے میں پہلے عرض کیتی ہے ایتھے آ جانا بڑی بات نہیں ہے تو کچھ لے کے جانا بڑی بات ہے بعض اوقات مجلسی لائیو چلدی ہیں کچھ بندے ساڈیاں غلطیاں کڈن دی ساڈیاں غلطیاں کڈن دی وجہ تو ساڈیاں مجلسی تے سن دین امام متقیان پہ فرمائندے 4 مقامات تے 4 اعضاء نوں قابو وچ رکھو بے شک میں داد نہ دیو دعا بھی نہ کرو فقط میری التماس ہے میری عرض ہے میں اس چیز کی منت پیا کرنا میں جڑی گل جناب دے گوشے گزار کرن لگا اے میرے بھرا چھوٹے اے بزرگ اے جوان بھائی اے اپنی زندگی دا مقصد بنا لو انہاں 4 چیزاں تے عمل کرتے ہو میں نہیں آکھ رہا امام متقیان پہ فرماندے 4 مقامات تے 4 اعضاء نوں قابو وچ رکھو اللہ گواہ ہے بھلا بڑا ہی او کمال آدمی ہے جڑا مولا دے مجمع وچ کھڑا ہو گیا دے مولا کیڑے کیڑے مقام تے کیڑے کیڑے اعضاء نوں قابو وچ رکھنے اللہ نہ کرے اگر مولا دے مجمع وچ کوئی جیا بندہ ہویا سارے حیدری مولا فرمائندے 4 مقامات تے 4 اعضاء نوں قابو وچ رکھو بھلا ہوے اس بندے دا جڑا مولا دی بارگاہ وچ موجود ہے مولا کول پوچھ لیا مولا کیڑے کیڑے مقام تے کیڑے کیڑے اعضاء نوں قابو وچ رکھنے امام متقیان پہ فرماندے نے پہلا مقام جڑا تو عبادت وچ مصروف ہوویں تے دماغ تے قابو رکھیں چونکہ جڑا تو عبادت بھی اگر بہت بڑا نتیجہ اللہ دی قسم ہے بے شک اتنے نہ بولو گھر جا کے جڑا رات بستر تے سم سونا تے ایک باری نوکر نو یاد کر کے سوچے ضرور جو میرا پتر معلم کثیرہ کی گیا پہلا مقام امام متقیان پہ فرمائندے جڑا تو عبادت پیا کریندا ہوے تیرا ڈائریکٹلی رابطہ اللہ نال ہوے ذہن وچ اور کوئی خیال نہ ہوے دوجا مقام امام متقیان لو بلال بھائی 70 تے او بندہ بول سی جڑا علی نو ایتھوں مندا ہے جڑا لانگری ہے او بندہ نہ بولتی امام متقیان پہ فرماندے نے پہلا مقام جڑا تو عبادت وچ مصروف ہوے دماغ تے قابو رکھے امام متقیان پہ فرماندے نے دوجا مقام جڑا تو دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے قابو رکھے آئے 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 زندگی بھائی جڑا تو دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے قابو رکھیں آگا جی موجود کی سیال مولا علی دی فرمان ہے مولا پہ فرماندے جڑا بندے دی خلقت ہوندی ہے بندے دا رزق لکھیا جاندا ہے اور جڑا بندہ رزق دسترخوان تے بیٹھیا ٹائم مثلا سالن روٹی جو چیز پاندے نہ اتنی پاوے جتنی کھا سکے جڑی پیچھے بچ گئی تیرے مقرر کردہ رزق چوں ختم اور تیجا مقام بڑے جلدی دے نال تیجا مقام امام متقیان پہ فرماندے پہلا مقام جڑا تو عبادت وچ مصروف ہوویں دماغ تے قابو رکھیں دوجا مقام جڑا تو دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے قابو رکھیں تیجا مقام امام متقیان پہ فرماندے جڑا تو کہ محفل وچ بیٹھے تے زبان تے قابو رکھیں چونکہ زبان وہ چیز ہے سمجھ آ رہی ہے تھانوں بھی میری گل دی یار تھوڑا منہ سے لاندے رہے مینوں پتہ لگ جائے میری نوکری علی نوں منن والیاں نال ہے سوچن والیاں نال نہیں جڑا تو محفل وچ بیٹھے
زبان تے قابو رکھیں، چونکہ چاچو جان زبان ہی وہ واحد چیز ہے جڑی تخت تے بھی لے جاندی ہے، تختے تے بھی لے جاندی ہے۔ وہ کل نہ اتنے مر جنگ سیدہ مجلس پی ہوندی ہے تے مقصود صاحب پڑھتے پے ہیں تے وہ مجلس پڑھتے پڑھتے بندے کو چپ ہیں تے آدن جڑے نہیں بولے اللہ کرے میں تھوڑی تلقین پڑھاواں۔ بہت جلدی نال سارے بولو حیدری۔ پہلا مقام امام متقیان پہ فرمیندے ہیں جڑا تو عبادت وچ مصروف ہوے دماغ تے قابو رکھے، دوجا مقام جڑا تو دسترخوان تے بیٹھے ہاتھ تے قابو رکھے، تیجا مقام جڑا تو کہ محفل وچ بیٹھے زبان تے قابو رکھے، چوتھی گل کر کے مولا گلاں مکا دتیاں میں نہیں پیادا۔ امام متقیان پہ فرمیندے ہیں چوتھا مقام جڑا تو کہ غیر دی گھر وچ بیٹھا ہوے تے اکھ تے قابو رکھے۔ ہائے 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 میرے سمجھان وچ فرق ہے، بولو حیدری۔ بسم اللہ بسم اللہ، مالک سلامت رکھے۔ چونکہ زندگی ہے دنیا مکافاتی عمل دا نام ہے، ہاں ہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو اس علی دی ولایت نو بچاون واسطے رل گئی ہیں نلی دیاں دیاں، میں قربان ہو ونجاں سوائے غم مظلوم دے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ کر کے قتل حسین کو امت نماز میں، ہائے 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 ہائے۔ چاچو جان میں ممبر رسول تے کھڑا واللہ با خدا اگر میں 70 سمجھا لینا شاید من مسائب پڑھن دی ضرورت نہ پائے۔ کر کے قتل حسین کو امت نماز میں پڑھتی رہی درود محمد کی آل پر۔ ہائے ہائے او میں بسم اللہ کرا جی 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 زندگی ہوئے تو آدھی سوائے غم مظلوم تے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایڈا غریب ہو گیا حسین، وسطی مدینہ چھوڑ کے جنگلاں چ بھیڑی نال رلا کے امن دی تلاش نکل پئے۔ ہائے او میں صدقے ونجا جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے چاچو جان رویندی جو گل ہے، جنگلوں کی نظر قافلہ ہو گیا، بستیوں میں امن ڈھونڈتے ڈھونڈتے جس کی ہمشیر کا تلک گھر تک گئی، اپنے بھائی کا کفن ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ زندگی ہوئے تواڈی سوائے غم مظلوم تے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو۔ برا مرا کے پتر مرا کے مہمان و انصار مرا کے نینوا دیاں جنگلاں چ غربت دے ہو کے پیا ڈیندے حسین۔ تریجی بار آکھا سل منا سر ینصرنا، خیام وچ مسورات دی رومن دی آواز بلند ہوئی، اکبر دا بابا زخمی حالت وچ بھجدا ہویا خیام وچ آئے۔ عجیب منظر ہے، عالیہ دے بال کھلے ہوئے رو رو روندے بیٹھے حسین عقل مار کیا دے نالیا بھین میری موجودگی چ کیوں رنی ہو؟ عالیہ دیکھیا دن حسین بادشاہ میں آپ نہیں رنی، حسین تیرے اصغر روائے ہے جڑے چھوٹیاں اولاداں لے بیٹھے نیاز مولا رومنا بھی ہے ایڈی بلند کریں جو قریب اللہ مومن گواہ بن جائے۔ آدن حسین جڈا تو غربت دی ہو کے پیا ڈینا میں اصغر جھولے چو تڑپ کے زمین تے آئے، نکی نکی ہاتھ میدان والے پاسے ودا کیا دے بابا پتراں دی ہوندیاں غربت دے ہو کے نہیں دے دے۔ زندگی دراز ہوئے تواڈی مالک سوائے غم مظلوم تے دنیا دا کوئی غم نہ ڈکاوے، پتراں دی ہوندیاں غربت دے ہو کے نہیں دیویندے۔ انجے امام حسین بادشاہ پتر نو ہتھا دے چایا دن ربا پتر نو تیار کر میں اصغر نو میدان لے جاواں۔ اللہ گواہ ہے جڑے چھوٹیاں اولاداں لے بیٹھے ہو نیاز مولا بے غوری نہ کرے، میری سین پتر نو چایا ایک قلعہ خیمے چاہی، پتر دی تیاری کریندے بیٹھن روندے بیٹھن، پتر دی تیاری کریندے بیٹھن روندے بیٹھن۔ دو پوشاکاں میری سین پتر نو پوائیاں، اللہ گواہ ہے جن تاریخ جے میں پیا پڑھدا دو چولے پتر نو ماں پوائن، کمر بند بندے متھے تے موت دی پٹی بندی ہے، جڈا میری سین پتر دا کمر بند بندی ہے، چھوٹے چھوٹے ہتھیار پتہ نہیں ماں کڈن تے بنا کے رکھے آئے، پتر دے کمر بند نال لائن ماں دی ہاتھاں تے حسین دا پتر تڑپ گئے، چاروں نے تے رو رو کے آتے میں تیر اجا نہیں چاہ سکدا نہ چاہ سکدا تلوارا میرے پہلے قطع لے
ہاتھاں تے تڑپے حسین دا پتر او چاروں نے تے رو رو کیا دے میری لاش برآمد ماشاءاللہ مالک مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما مالک بانیان کی صحیح و محنت لنگر نیاز خرچ اخراجات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما ممبکا آغا صاحب کی موجودگی میں ممبکا وطوا وطبا کا وجبت لہ الجنہ جو بندہ روئے ذکر حسین میں رلائے ذکر حسین میں رونے والی شکل بنائے ذکر حسین میں اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر ذاکرین اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر آنسو نہیں آ رہا تو ہائے کہہ دے, ہائے کہہ دینے کا بھی بڑا اجر ہے. تو کوشش کیا کرے کہ مجلس حسین علیہ السلام میں کوئی پڑھے, بڑا پڑھے چھوٹا پڑھے, تو اس پہ وقت میں کوشش کیا کرو کہ اپنے آپ کے اوپر وہ جو ہے کیا نام ہے گریا ہو, طاری ہونا چاہیے, چونکہ اس سے جناب سیدہ خود آتی ہیں مجلس پاک میں, پھر ہر مومنین پہ ان کی نظر ہوتی ہے, جس مومنین کا آنسو گرتا ہے نا اس کے لیے جناب سیدہ بہت دعا کرتی ہیں. تو یہ مجلس حسین میں رونا کوئی عام رونا نہیں ہے. ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں, کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا. ایک آنسو کے عوض آپ کو جنت مل رہی ہے. کوشش کیا کریں کہ غم حسین میں آنسو, یہ رونا ہے اپنی عقبت کے لیے, کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. تو جناب اب گزارش کر رہا ہوں, ایک فرمان مولا کا کہتا چلوں, ابھی میں نے بھی جانا ہے. میرے محترم بھائی راجہ صاحب انشاءاللہ ناظم ممبر کی ڈیوٹیاں سر انجام دیں گے. صادق آل محمد درود پڑھے میرے مولا کی ذات پہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے دوستوں میں اپنے شاگردوں میں رائے صاحب واعظ و نصیحت فرما رہے تھے, تو مولا نے اپنے آباء و اجداد کی اپنی جدہ کی تعریفیں شروع کی. تو ایسے ہی ایک بندہ اٹھا مجمع سے, کہا مولا مشاہدے کی بات ہے, ایک طرف 9 لاکھ قبلہ صاحب, ایک طرف 72, تو 9 لاکھ سے 72 کیسے جیت گئے؟ 9 لاکھ سے 72 کیسے جیت گئے؟ مولا نے اسے کہا یار تو بیٹھ جا. پھر اسے نہ رہا گیا, پھر اٹھا, کہا نہیں مولا یہ مجھے ایک دفعہ سمجھائے نا, پھر میرا ذہن مطمئن ہوگا. مولا نے فارسی میں اسے خطبہ دیا. شاعر مشرق قلندر دوران علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اردو میں یوں کنورٹ کیا. مولا اسے کہتے ہیں سن, ذات واحد کی وہ مخلوق معیاری تھے ہم, ذات واحد کی وہ مخلوق معیاری تھے ہم, اور غرہ باطل پہ ضربت کاری تھے ہم. مولا کہتے ہیں جو ہی شیریں کی طرح, دودھ کی میٹھی نہر کو کہتے ہیں جو ہی شیریں, جو ہی شیریں کی طرح دشت میں جاری تھے ہم. مولا کہتے ہیں ہم 72 تھے کہ 9 لاکھ پہ بھاری تھے ہم. یاد ہے دہر کو وہ کربل کی لڑائی, اب تک ہم وہ بندے ہیں جنہیں بھولی نہ خدائی اب تک. یا علی علیہ السلام. انتہائی معتبانہ گزارش ذاکر جناب امیر حسین ساکی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں. آواز بلند صلوات اللہم